الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ ہمیں اور آپ سب کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، اور یہ کہ اس مہینے میں وہ کون سی 4 باتیں ہیں جو ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہ سے بچو۔ اور جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو میں قریب ہی ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ سو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر بھروسہ کریں تاکہ راہ راست پائیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی عبادت میں اضافہ کر لیتے، جو روزے اور صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس کے ذریعے رمضان کی فضیلت اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اگرچہ یہ تمام باتیں جو روزے کے متعلق ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو محض جان لینے سے بات نہیں بنتی۔ کوئی بھی کام زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز۔ تو کوئی بھی عبادت جسے پوری روح کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اور وہ عبادت جو محض ایک روٹین کے تحت کر لی جائے، اور وہ روزہ جو صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام رہ جائے، تو ایسا روزہ انسان کو حقیقی معنوں میں وہ فائدہ نہیں دیتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے۔ اس لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو پورے شعور کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اور پوری طرح اس عبادت سے لطف اندوز بھی ہوں، اور اس کا جو اجر و ثواب اور جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسے بھی پوری طرح حاصل کر سکیں۔ چند باتیں جو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں بتائی، اے لوگو جو ایمان لا چکے، گویا تمام ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو، رسولوں کو، آخرت کو اور آخرت کے حساب کتاب کو مانتے ہیں، اور وہ ہم سب اور آپ ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے کیا کریں؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے۔ کسی بھی چیز کو ڈاکومنٹیشن اور لکھ دیا جانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ ایک فرض عبادت ہے اور اسے جان بوجھ کر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ عبادت صرف ہم پر نہیں، یعنی صرف امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نہیں، بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم بچ سکو۔ انسان بظاہر کھانے پینے سے بچتا ہے، بظاہر اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچتا ہے، لیکن انسانی ضرورت سے یہ بچنا، وہ بنیادی ضروریات جو انسان کے ساتھ ہر دم لگی رہتی ہیں، ان ضروریات سے جب انسان پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، تو دراصل بچنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، بچنے کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو گویا روزہ دراصل کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے، حالانکہ وہ جائز ہیں، تاکہ تم ان جائز ضروریات سے بچ کر ناجائز چیزوں سے بھی بچ سکو۔ اور جب ناجائز چیزوں سے بچو تو پھر برے انجام سے بھی بچ سکو۔ یہ ہے روزہ، روزے کا اصل مطلب، تاکہ تم بچنا جان لو۔ بات یہ ہے کہ ہم انسان بہت دفعہ چاہتے ہیں کہ ہم غلط کاموں سے بچ سکیں، لیکن باوجود خواہش کے، باوجود کوشش کے بچ نہیں سکتے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے سے بچا جاتا ہے۔ آپ تنہا ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سزا دینے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی خواہ کتنے ہی بھوکے ہوں، کتنے بھی پیاسے ہوں، کتنے ہی جذبات سے مغلوب ہوں،
لیکن آپ وہ کام نہیں کرتے جو اس حالت میں اللہ نے روک دیا آپ کو کرنے سے۔ اس طرح ضبط نفس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم حلال چھوڑ رہے ہو اسی رب کے حکم سے تم حرام کو بھی چھوڑ دو۔ ہم روزے کی حالت میں حلال چیزیں استعمال کرنا چھوڑتے ہیں۔ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ۔ انہیں اللہ کا حکم سمجھ کر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن روزے میں مت کھاؤ، گویا حلال سے بچنا۔ تو جب انسان اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشی کی خاطر حلال سے بچتا ہے تو وہ آخر حرام سے کیوں نہ بچے گا؟ اسی لیے روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت اور ہر غلط کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ حرام چیزیں ہیں۔ اور اگر انسان ان کو نہیں چھوڑتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا جب تک انسان بچنا نہیں سیکھتا اس وقت تک روزے کی روح کو نہیں پہنچتا۔ اسی لیے روزہ صرف زبان کا نہیں، صرف پیٹ کا نہیں، وہ آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، اور ان ہاتھوں کا بھی روزہ ہے اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ان تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیا جائے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اعضاء سے اور اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچا کے رکھتا ہے۔ لہٰذا روزہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے اور روزے کی اصل روح بھی یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ایک ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ ہیں ایک ہے جنت کی طلب کرنا، دوسرا جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی چاہیے۔ تو گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے روزے سے فائدہ اٹھائیں، اپنی اس مشقت کا اجر پائیں، ہم اس قربانی سے جہنم سے بچیں، تو اس قربانی کو کرنے کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر حرام کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف رات کو کھڑے ہو کر قرآن سننا نہیں، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ روزے کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی روح تک پہنچنے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔